بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد سہیل آج آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی اچھے انٹرویو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جو سب کا انٹرویو لیتی ہیں۔ آج ہم نے کہا کہ ہم ذرا ان کا بھی انٹرویو لیں، تو ہم ویلکم کریں گے ستارہ بھٹی صاحبہ کو۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم، اور شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت بہت شکریہ، آج آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا، مجھے بھی بہت کچھ بولنے کا موقع دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی شاید کچھ نیٹ کا پرابلم آ گیا تھا۔ تو اوکے، سب سے پہلے تو آپ اپنا ایک تعارف کروائیں تاکہ لوگ آپ کے بارے میں جان سکیں۔ بالکل۔ جی، میرا نام ستارہ بھٹی ہے اور میں کراچی سے میرا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، انٹرویور ہوں ریحان فاؤنڈیشن سے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پلیٹ فارم چلا رہی ہوں القرآن اکیڈمی کے نام سے، جس میں بہت سارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہی ہوں۔ جی شکریہ۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ اچھا، آپ ایک انٹرویور ہیں، تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایک اچھا انٹرویور بننے کے لیے کن کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، اور جو بچے بچیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے سہیل صاحب۔ لیکن یہ کوالٹیز کی جہاں تک بات ہے تو میرا خیال ہے جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا وہی بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کی کوالٹیز انٹرویو کی کیا ہونی چاہیے۔ تو لیکن میں آپ سے وہ شیئر کروں گی چیز جو میری نظر میں ہے۔ تو میری نظر میں ایک اچھے انٹرویو کی جو کوالٹیز ہیں کہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور تقریباً دیکھا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں اور کیمرے کے ان فرنٹ آف کیمرا اگر آپ آ جاتے ہیں تو کنفیوژن کی وجہ سے آپ اپنی بات کو کلیئر نہیں کر پاتے۔ مطلب وہی الفاظ آپ کو بولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا کہ آپ وہ کس طریقے سے بول رہے ہیں۔ تو مین چیز میری نظر میں ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ ہائی ہونا چاہیے۔ جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہے نا تو میرا خیال کہ آپ کوئی بھی چیز آپ کی جو ہے وہ خراب ہو، آپ ظاہر ہے کانفیڈنس سے جو ہے نا آپ بہت اچھے سوال کر سکتے ہیں، اور جو چیز آپ کو نہیں بھی آتی آپ کانفیڈنس سے جو ہے نا اسے بھی اتنا اچھا کر کے بول لیتے ہیں۔ تو میری نظر میں جو مین چیز ہے وہ کانفیڈنس ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ انگلش یا آپ اردو میں اگر آپ جو ہے نا بہت زیادہ آپ کی اردو اچھی ہے تو اگر آپ اردو میں انٹرویو کنڈکٹ کریں تو آپ کی اردو بھی بالکل صحیح لفظ ہونے چاہیے، یہ نہیں لفظ کیا ہے آپ اس میں کیا چیز ایڈ کر رہے ہیں۔ تو جو بھی لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں اس لینگویج کو بولنا یوز کرنا آپ کو آنا چاہیے کہ میں نے کس لفظ کو کیسے یوز کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو اگلا گیسٹ ہے اسے آپ کی بات بھی سمجھ آئے، کلیئر ہو۔ تو یہی چند چیزیں ہیں میری نظر میں۔ تو باقی میں سمجھتی ہوں کہ کوالٹیز اگر اچھی طریقے سے جو بتا سکتے ہیں تو وہ ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا کوالٹیز جو ہے نا وہ ضروری ہیں۔ جی جی، مین بھائی آپ کمیونیکیشن اسکل اچھی ہونی چاہیے اور کانفیڈینس ہونا چاہیے۔
تو آپ نے کہا ہے کہ ٹیچر بہتر بتا سکتے ہیں، تو آپ کی نظر میں کوئی اچھا ٹیچر جس کو کوئی فالو کر سکیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو انٹرویور بننا چاہتے ہیں، تو آپ کس کو سجیسٹ کریں گے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا سہیل صاحب آپ نے۔ انٹرویو کے لحاظ سے اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں جنہیں فالو کرتی ہوں، ایک میم سدرا، آپ میں بھی جانتے ہوں گے انہیں۔ اس سے پہلے انٹرویو جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو ظاہر ہے مجھے بھی کنفیوژن تھی کہ کس طریقے سے میں نے کرنا ہے، اسٹارٹنگ میں کیسے اسٹارٹ کروں، بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہیں، آپ بھی بہتر جانتے ہوں گے۔ جب یہ چیز ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان فرنٹ آف کیمرا ہم آ تو جاتے ہیں، لیکن جو چیز ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ بولنی ہے، چاہے ہمارے پاس رائٹ بھی ہوا تو ہم نہیں بول پاتے کہ ہم کس طریقے سے بولیں، اتنا ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک عدنان ملک صاحب ہیں، ان کو میں نے جو ہے فالو کیا، یوٹیوب پہ بھی ہیں، ان کا پیج ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بیسٹ جو مجھے لگا کانفیڈنس، بات کروں گی کانفیڈنس کی، تو علی رضا، وہ بھی جو ہے نا اے کے شو کے فاؤنڈر ہیں، سی او ہیں۔ تو مجھے ان کا کانفیڈنس بہت اچھا لگتا ہے، ان کا جو کانفیڈنس ہے، جو بات کرنے کا طریقہ ہے، تو میں اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہوں۔ تو میں سیریسلی ان کو بھی میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں ان کو ان کے وے آف ٹاکنگ کو ٹرائی کرنے کی، کہ اس طریقے سے جو ہے نا ٹرائی کیا جائے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، چند لوگ ہیں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ آپ اگر انہیں سنیں، ان کا وے آف ٹاکنگ دیکھیں، کس طریقے سے وہ بات کریں، کیسا کانفیڈنس، کیا بات کیسے کرنی ہے، تو وہ سب وہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ جی زبردست، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے، لوگوں کو کافی ہیلپ ملی ہوگی اس سے، اسپیشلی جو انٹرویو کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک اور شعبہ بھی ہے، آپ آن لائن قرآن ٹیچنگ کرتی ہیں، تو اس بارے میں بھی بتائیں ہمارے سامعین کو، ناظرین کو، کہ یہ کیا ہے، آپ نے کیسے شروع کیا، جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میرا خیال ہے تقریباً کوئی 3 یا 3.5 منتھ پہلے میں نے اسے اسٹارٹ اپ لیا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہوا۔ تو میں بیسکلی کووڈ کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے جو ہے نا بہت ہی زیادہ کنفیوز تھی کہ میں گھر میں رہ کے کیا کروں۔ تو انٹرویو بھی میں نے تبھی جوائن کیا، لیکن میں چاہتی تھی کوئی ایسی چیز ہو جو میں خود اون اپنے طریقے سے چلاؤں، جو میں خود کسی کو سکھاؤں، یا کوئی اس طرح کی چیز۔ تو میری نظر میں پہلے ایسا کچھ نہیں تھا کہ میرے اندر کیا اسکلز موجود ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ دین میں نے کچھ سر ریحان کی ویڈیوز دیکھی، بہت زیادہ انسپائر ہوئی کہ یار مطلب سر یوں بتا رہے ہیں، استعمال اس چیز کا کریں جو آپ کے پاس خود موجود ہے۔ تو میں نے پھر اس چیز کو زیادہ جو ہے نا اہمیت دی کہ میرے اندر ایک صلاحیت موجود ہے کہ قرآن میں اچھا پڑھ سکتی ہوں، میری آواز اچھی ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب لوگ اپنی تعریف کی جائے خود، تو اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ اونچا ہوا جا سکتا ہے، کیونکہ جب دوسرے بندے آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو بولتے ہیں کہ جی نہیں واقعی آپ اتنا اچھا اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اس چیز کے بارے میں پھر بھی میرا خیال ہے سوچا جا سکتا ہے۔ کچھ اسی طریقے سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک اکیڈمی بناؤں، میں بچوں کو پڑھاؤں، قرآن پڑھاؤں، تو میرا خیال ہے کہ یہ میں آگے لے کے جا سکوں گی۔ تو اسی طریقے سے میں نے فیس بک پہ ایک پیج بنایا ہے، اور اس پیج پہ میری ورکنگ ابھی جاری ہے۔ اس پیج پہ میں نے میری وائس آ رہی ہے آپ کو؟ جی محمد سہیل صاحب، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟
جی میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس آج انٹرنیٹ کا ایشو ہے، تو میں جی میں اپنی جی بات کو جی کنٹینیو کرتی ہوں وہیں سے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک اکیڈمی بناؤں. فیس بک پیج میں نے بنایا ہے، اسٹارٹ کیا، بہت سارے لوگوں کو شیئر بھی کیا، بتایا اس چیز کے بارے میں. کافی گروپس میں اسے ایک پوسٹر بنا کے، ایک پوسٹر کی شکل میں پوسٹنگ کی. تو کافی لوگوں نے جو ہے نا اس چیز کو پڑھا. باہر کینیڈا سائڈ پہ جو ہے ہمارے کچھ ریلیٹیوز بھی رہتے ہیں، ان کے تھرو اسے شیئر کروایا. تو اس طریقے سے جو ہے نا مجھے کچھ اسٹوڈنٹس ملے. تو اس طریقے سے میں نے اس چیز کو جو ہے سوچا کہ آہستہ آہستہ کر کے میں اس پہ کام کرتی رہوں گی، اسے آگے بڑھاؤں گی اور بچوں کو جو ہے آن لائن کلاسز دوں گی. تو اللہ کا شکر ہے، یہ جس طریقے سے میں نے سوچا تو اسی طریقے سے چل بھی رہا ہے اور میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی یہ اسی طریقے سے جائے گا. اور جو سوال آپ نے یہ کیا کہ بہت سے لوگ اگر اسے اسٹارٹ لینا چاہیں تو کس طریقے سے لے سکتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی اسٹارٹ اپ لینا چاہ رہا ہے تو وہ کوئی ویب سائٹ بنائے، کسی کو آتی ہے تو، یا کوئی فیس بک پیج، کوئی پیج کریٹ کر لے، یوٹیوب چینل بنا لے. میرا یوٹیوب چینل بھی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ اسے شیئر کرے اور ڈیلی بیسس پہ اس پہ کام کرے. تو میرا خیال ہے یہ چیز جو ہے نا بہت اچھی آپ کے لیے ثابت ہوتی ہے. اور ہر چیز میں میرا کہنا ہے کہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی سر ریحان نے ہمیں آئیڈیا دیا تھا اس چیز کا، یا فلاں بندر نے ہمیں آئیڈیا دیا تھا تو یہ تو بکواس تھا، میں نے پوری رات پورا دن لگا دیا، پیج بنایا، یہ کیا وہ کیا، تو میرے پاس تو اگلے دن کوئی اسٹوڈنٹ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ آج کام کر رہے ہیں، اگر آپ آج کوئی پیج بنا رہے ہیں، اپنا کوئی نام کوئی بھی اکیڈمی اپنی کھول رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کل آپ کے جو ہے نا اکیڈمی میں بہت سارے بچے آ جائیں گے. اس کو چلنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اکیڈمی کو چلنے میں ٹائم لگتا ہے، آپ کو سال لگ جاتے ہیں، سالوں سال لگ جاتے ہیں. تو لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہوتی. اس سے جو ہے نا آپ نے محنت سے چلانا ہے. جب آپ محنت کریں گے اس پہ تو خود بخود آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. یہ خاص طور پہ میں نے پوائنٹ ان لوگوں کے لیے یوز کیا کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھے بھی کہا کہ نہیں یہ کام فضول ہے، ہم نے بنایا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی ہمارے جو ہوسٹ تھے وہ اگین ریکنیکٹ ہو گئے ہیں. جی معذرت، جی بہت میں شاید آپ ادھر کے انٹرنیٹ کا ایشو. جی جی بالکل میں سمجھ چکی ہوں، کوئی بات نہیں. میں آپ کے سوال کا جواب دے چکی ہوں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال؟ جی جو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو جوائن کرنا چاہیں تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں قرآن اکیڈمی؟ جی بالکل، میرا فیس بک پیج ہے، میں اس کا لنک آپ کو دے دوں گی. آپ اس کا لنک جو ہے نا وہ لگا دیجیے گا ڈسکرپشن میں. تو جو بھی مجھ سے ایز اے اسٹوڈنٹ مجھ سے پڑھنا چاہیں، تو بہت سے لوگ اس طریقے سے بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں مطلب شائع فیل ہوتا ہے یا ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کس طریقے سے پڑھیں، کسی کی ایج زیادہ ہوتی ہے، یا پھر بہت سارے ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہمیں صرف بچوں کو ہی پڑھانا ہے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا کوئی پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہے انہیں نہیں پڑھا سکتے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، میرے پاس میل ٹیچرز بھی اویلیبل ہیں، فیمیل ٹیچرز بھی اویلیبل ہیں، ہر طرح کے ٹیچرز اویلیبل ہیں. آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ایج لمٹ کہ آپ اتنے سال کے ہیں تو آپ نہیں آ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، کوئی ایسا سین نہیں ہے. اور میرے فیس بک پیج پہ جو ہے میرا واٹس ایپ نمبر گیون ہے اکیڈمی کا، تو آپ اس پہ کانٹیکٹ کر کے جو ہے ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اور آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں. جی اور اگر کوئی ٹیچر آپ کو جوائن کرنا چاہے تو وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟
جی ٹیچرس ایکچولی جو ہے نا ابھی میں نے اسے اسٹارٹ اپ لیا ہے تو میرے پاس جو ٹیچرس کی مجھے نیڈ تھی تو وہ تو میں نے ہائر کر لی ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے مزید آگے سیٹ اپ ہوتا جائے گا تو جیسے ہی مجھے ضرورت پڑے گی تو ابھی تک بہت سارے ٹیچرز الحمدللہ ہیں میرے پاس جو کہ اس اکیڈمی کو رن کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی کوئی نیڈ ہوئی تو اس طریقے کا میں کوئی ایک پوسٹ بنا لوں گی. جی بہت زبردست. آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ میڈیکل میں کیا پڑھ رہی ہیں؟ اس بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں. جی بالکل. میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں. ایف ایس سی کمپلیٹ کی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آگے ایڈمیشن لینا ہے. سوچا تو ہے ڈی پی ٹی میں تو وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون سی فیلڈ میں جو ہے ایڈمیشن ہو جائے گا. اس کے علاوہ میڈیکل فیلڈ اکثر لوگ مجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے میڈیکل فیلڈ کیوں چوز کی. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میڈیکل فیلڈ میں نے اس لیے چوز کی تھی کہ بچپن سے ہی میرا شوق تھا ڈاکٹر بننے کا. جیسے کہ تقریباً میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے بچپن میں ہی کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے لیکن بڑے ہوتے ہی جاتے ہیں فیلڈ میں گھستے ہیں تو بولتے ہیں نہیں ہم اس فیلڈ سے دور رہیں اور اپنی فیلڈ چینج کر لیتے ہیں. لیکن میں نے اسٹارٹنگ سے جو خواہش رکھی تھی اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آگے بھی اس فیلڈ کو لے کے چل رہی ہوں اور انشاءاللہ مزید لے کے چلوں گی. تو کچھ ڈاکٹر بننے کا ارادہ تھا میرا کہ ڈاکٹر میں بنوں. اپنی لائف میں بہت سارے ایسی چیزیں بہت سارے زندگی میں واقعات دیکھے ہیں جن پہ بہت زیادہ افسردہ ہوا جاتا ہے اور میں کافی جو ہے نا میں نے ایسے افسوسناک واقعے دیکھے ہیں جن پہ میں کافی جو ہے نا شوق ہو جاتی ہوں کہ یار ایسا کیوں. بہت سارے ہاسپٹلز ہوتے ہیں تو وہاں پہ پیشنٹس کا جو ہے نا خاص خیال نہیں رکھا جاتا یا پھر بیکورڈ سائڈ کوئی بھی گاؤں کوئی بھی لے لیں. میرا خیال ہے ضروری نہیں ہے میں کسی ایک شہر کی بات کروں کہ وہاں کے گاؤں کی بات کروں. کوئی بھی آپ بیکورڈ ایریا لے لیں تو وہاں پہ اگر کوئی بھی شخص بیمار ہے تو اسے اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو ہاسپٹل لے جانے میں ہی جو ہے نا وہ بیچارہ بیچ رستے میں ہی ختم ہو جاتا ہے اس دنیا سے چلے جاتے. تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں جنہیں نوٹڈ رکھتے ہوئے میں نے جو ہے نا میڈیکل فیلڈ کو چوز کیا اور یہ چند چیزوں پہ ہی نظر رکھتے ہوئے میں اس فیلڈ میں آگے جا رہی ہوں اور انشاءاللہ جو میرا مطلب ہے میرے نظریے جو میں نے سوچا ہوا ہے اللہ تعالی مجھے اگر اس میں کامیابی دے تو انشاءاللہ میں اسی طریقے سے اس فیلڈ کا استعمال کروں گی. جی بہت زبردست. ہماری دعا ہے کہ آپ بہت اچھی ڈاکٹر بنیں اور سب کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گول میں کامیاب کریں. سر ریحان اللہ والا کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ جی بالکل. سر ریحان اللہ والا کی بات اگر کی جائے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً یہ 3 یا 3.5 منتھ آئی تھنک ہوئے ہیں مجھے سر ریحان سے جڑے ہوئے اور یہ سب کام کرتے ہوئے یعنی کہ انٹرویو اور القرآن اکیڈمی یہ سب اسٹارٹ کرتے ہوئے. تو 3.5 منتھ پہلے یعنی کہ ایک مہینہ میں تقریباً ایک دن جو ہے نا فیس بک یوز کر رہی تھی تو فیس بک پہ میں نے دیکھا سر ریحان کی ایک ویڈیو مجھے شو ہوئی. تب مجھے ان کے بارے میں کوئی خاص پتہ نہیں تھا اور میں نے ان کی ویڈیوز دیکھنا اسٹارٹ کی. ایک دیکھی تو سنا بہت اچھا لگا سن کے. پھر دوسری دیکھی اسی طریقے سے تیسری دیکھی تو 2-3 گھنٹے یہی ویڈیوز دیکھنے میں نے لگا دیے. مطلب مجھے اتنا اچھا لگا سن سن کے کہ یار واقعی اتنی اچھی نصیحتیں. تو اسی طریقے سے پھر میں بزی ہو گئی. نیکسٹ ڈے اگین میں نے جو ہے نا ان کی ویڈیوز سامنے شو ہوئی یوٹیوب پہ تو میں نے انہیں دیکھنا اسٹارٹ کر دیا. اسی طریقے سے میں نے کہا کہ جی اسی طریقے سے میں نے دیکھا میں نے کہا کہ کیوں نہ ان سے جو ہے نا کانٹیکٹ کیا جائے کہ آخر یہ بندے ہیں کون اور ان سے کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو فیس بک پہ گئی انہیں فالو کیا کافی ویڈیوز دیکھی ان کے کورسز اسٹارٹ کیے. پھر انہوں نے کہا مجھے آفر کی کہ اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ بننا چاہیں
اور میوچل فرینڈس کا جو ٹارگٹ تھا اور مزید جو ٹارگٹس ہوتے ہیں ان کے آپ بہتر جانتے ہوں گے وہ دیے. تو میں نے وہ سب کچھ جوائن کیا, مطلب کمپلیٹ کیے. میں نے کوشش کی کہ میں جو ہے نا انہیں فالو کروں, ہر چیز میں جو وہ مجھے ٹارگٹ دے رہے میں کمپلیٹ کروں. اسی طریقے سے میں نے میوچل فرینڈس بنانے اسٹارٹ کر دیے. میں نے انٹرویو اسکول حاکم بروہی, میں نام لوں گی ان کا, سر حاکم بروہی کے تھرو جو ہے نا مجھے انٹرویو اسکول کا پتہ چلا. میں نے ان سے بات کی کہ میں کچھ گھر بیٹھے کرنا چاہتی ہوں, کہ میں گھر بیٹھی رہوں اور میں مطلب کوئی ایسا کام ہو جو میں کروں. تو انہوں نے مجھے بتایا, میں نے اسے جوائن کیا, ٹریننگ انٹرویوز کمپلیٹ کیے اور الحمدللہ اب میں ایک انٹرویور ہوں ریحان فاؤنڈیشن سے. اور مطلب پھر سر ریحان سے میں نے کافی باتیں کی, چیزیں ہر چیز کے طریقے جو وہ سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اتنی ارننگ کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں, مطلب جو چیزیں جو ویڈیوز ہیں میں تقریباً میرا خیال کوئی میں نے مس کی ہوں گی جب سے میں نے انہیں جوائن کیا. تو جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں میں انہیں سنتی ہوں, انہیں غور سے, چاہے کوئی کورس میرے کام کا نہ بھی ہو لیکن میں ضرور کوشش کرتی ہوں کہ اسے بھی سنوں کہ آخر اس میں کیا بات کہی گئی ہے. تو اسی طریقے سے میں کافی کچھ سیکھا اور ان کی ایک بات جو میں یہاں پہ بتاؤں گی مجھے بہت اچھی لگی, جو وہ تقریباً کہتے ہیں کہ میں ہر پاکستانی کو جو ہے نا 1,00,000 روپے کماتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ چیز, یہ پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تقریباً لوگ یہ پوائنٹ صرف بولتے ہیں, اس پہ جو ہے نا کام کوئی نہیں کرتے, صرف بول کے اور چھوڑ دیتے ہیں. تو مطلب جس طریقے سے انہوں نے اس پوائنٹ کو بولا ہے تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے اور میرے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس پوائنٹ پہ وہ کتنا کام جو ہے نا کر بھی رہے ہیں اور کتنے لوگ مزید اس پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ ایک لوگوں کو جو سکھا رہے ہیں, پاکستان کو آگے بڑھا رہے ہیں, یہ چیز بہت اچھی ہے. اور ان سے تقریباً بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں کیا فائدہ ہو رہے ہیں. بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سر ریحان جو ہے نا فضول میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ہمارا, میوچل فرینڈس بنانے کا بولا ہے کہ لیپ ٹاپ ملے گا, موبائل ملے گا, ٹائم ویسٹنگ ہے یہ وہ. تو جن کو ملا ہے تو اب میں بولتی ہوں انہیں یہ کہ آپ ان سے بات کریں, ان کو کیوں ملا ہے, پھر انہوں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے تو سر نے ان کو کیوں دیا. اسی طرح آپ بھی اپنا ٹائم ویسٹ کر کے دیکھیں, آپ کو بھی مل جائے گا. تو وہ پھر بہت سارے لوگ نا اس چیز پہ شرم بھی محسوس کرتے ہیں کہ جی واقعی سر ریحان نے اب دینا اسٹارٹ بھی کر دی ہیں. تو لوگ یعنی کہ باتیں کرتے ہیں, محنت نہیں کرتے. تو یہ جو لوگوں کو سکھانے کا رد عمل ہے نا, مجھے اس سر ریحان کا یہ بہت اچھا لگتا ہے. کس طریقے سے وہ لوگوں کو جو ہے نا بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں. تو کچھ یہ چیزیں ہیں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں ان سے سیکھتی بھی ہوں کہ میں بھی آگے لوگوں کو جو ہے نا اسی طریقے سے سکھاؤں, بتاؤں تاکہ وہ مجھ سے سیکھیں. جی زبردست. آپ سے باتیں کر کے بہت انجوائے بھی کر رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے. اور لیکن انٹرنیٹ کا آج کچھ ایشو آپ ہے. کی آواز تو نہیں آ رہی. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے لیکن شاید ادھر انٹرنیٹ کا کچھ ایشو ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا, اور اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.